میرا نام ارم ہے اور میں 11 سال کی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ دسمبر 1990 کا سخت سردی کا موسم تھا جب ہمارے محلے میں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے جو لوگوں کے بقول بہت پہنچے ہوئے پیر تھے۔ ان کی دعا میں بڑا اثر تھا۔ کیا مرد کیا عورتیں سب کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح پیر صاحب کے ہاتھ چومنے کا ایک بار موقع مل جائے۔ پیر صاحب روزانہ رات کو محلے کے کسی ایک گھر میں قیام کرتے تھے اور وہ گھر والے خود کو بڑا خوش قسمت سمجھتے تھے۔ وہاں ان کی خوب خدمت سیوا کی جاتی تھی۔ پھر ایک رات ہمارے گھر والوں کو بھی پیر صاحب کی خدمت کا موقع مل گیا۔ میری والدہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ سارا دن کچن میں کھانے بناتی رہی۔ شام ہوتے ہی وہ ہمارے گھر پہنچ گئے۔ میری والدہ اور والد نے مزیدار کھانوں سے ان کی توازیہ کی اور کچھ نقد پیسے بھی دیے، جسے قبول کر کے پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا مانگی اور میری بھولی بالی ماں خوشی سے نہال ہو گئی۔ رات کو ابو ڈیوٹی پر چلے گئے اور پیر صاحب کا بستر بیٹھک میں لگا دیا گیا۔ جب سونے کا وقت آیا تو پیر صاحب میری امی سے کہنے لگے کہ سونے سے پہلے مجھے ٹانگیں دبوانے کی عادت ہے ورنہ مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ سنتے ہی امی نے جلدی سے مجھے حکم جاری کر دیا کہ ارم بیٹی بابا جی کی ٹانگیں دبا دو، اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب میرا کوئی بھائی تو تھا نہیں، اس لیے یہ انتہائی اہم فریضہ مجھے سونپ دیا گیا۔ میری امی تو پیر صاحب کی اتنی قدردان تھی کہ ان کا بس چلتا تو خود ہی یہ کام کرنے لگ جاتی۔ مجھے ایک تو پہلے ہی پیر صاحب اچھے نہیں لگتے تھے، اوپر سے ان کی ٹانگیں دبانے والا کام میرے گلے پڑ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور ٹانگیں دبانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے تمہارے ہاتھ تو ٹھنڈے ہیں، میں گرم کر دیتا ہوں۔ پھر پیر صاحب میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر دبانے لگ پڑے۔ مجھے بہت الجھن محسوس ہونے لگی، لیکن ایک تو وہ بڑے ہر دل عزیز تھے، دوسرا میں ناسمجھ بچی تھی، اسی لیے خاموشی سے ان کے بستر پر بیٹھی رہی کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر ان کی دست درازیاں بڑھتی چلی گئیں اور میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پیر صاحب 1 گھنٹہ لگاتار میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے اور جب ان کا دل بھر گیا تو مجھے کہنے لگے کہ اب جا کر سو جاؤ، باقی کل رات کو دبا دینا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ سب کچھ کل بھی کرنا پڑے گا۔ میں خاموشی سے جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اب میرے دل میں اس پیر صاحب کے لیے شدید نفرت بھر گئی تھی۔ مجھے اس پیر کا اصلی چہرہ پتہ چل گیا تھا جس کو سب سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اگلے دن سارے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ پیر صاحب مسلسل دوسری رات بھی خدمت کا موقع ہمارے گھر والوں کو دینا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ پیر صاحب کی نظر مجھ پر ہے۔ دوسری رات بھی پیر صاحب کی ٹانگیں دبانے کی ذمہ داری میری تھی۔ اصل میں میری ماں مجھے بچی سمجھتی تھی، لیکن پیر صاحب کے لبادے میں چھپا وہ شخص مجھے جوان ہوتی ہوئی لڑکی سمجھتا تھا۔ اس رات پہلے تو وہ دیر تک مجھ سے ٹانگیں دبواتا رہا، پھر جب اس نے دیکھا کہ میری ماں سو گئی ہے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تم تھک گئی ہوگی، تھوڑی دیر یہاں بستر پر لیٹ جاؤ، میں تمہاری ٹانگیں دبا دیتا ہوں۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا، لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا۔ اس نے مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ بستر پر ڈال لیا اور میرے جسم کو چھونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ کل تو بچ گئی تھی، لیکن آج بچنا مشکل ہے۔ مجھے اپنی امی پر غصہ آ رہا تھا جو مجھے اس بیڑیے کے حوالے کر کے خود مزے سے دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے بھاگنے کا سوچا، لیکن اس شیطان کی گرفت کے آگے میں خود کو ایسی چڑیا سمجھ رہی تھی جس کو کسی طاقتور باز نے دبوچ رکھا ہو۔ اس وقت کمرے میں مدھم سی لائٹ جل رہی تھی، لیکن اچانک وہ بھی بجھ گئی، شاید بجلی بند ہو گئی تھی۔ پھر میں بے بس ہو کر اپنی بربادی کا تماشا دیکھنے لگی۔ اب وہ جعلی پیر بستر سے اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا اور میں قسمت کی ماری خوف سے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی اور ساتھ ہی مجھ پر سے پیر صاحب کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے بعد کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری ماں ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑے غضبناک بنی کھڑی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری ماں نے پیر صاحب پر ڈنڈوں کی بارش کر دی۔ وہ شیطان اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا اور رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جعلی پیر کبھی ہمارے علاقے میں نظر نہیں آیا۔
میری ماں نے مجھے بتایا کہ اس کو شک تو پیر صاحب پر پہلی رات ہی ہو گیا تھا، لیکن آج رات میں نے چھپ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ میری امی نے خود ہی گھر کی لائٹ بند کی تھی تاکہ پیر صاحب کو ڈنڈا پڑنے سے پہلے سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ پھر مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگی کہ میری بیٹی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اولاد مصیبت میں ہو اور ماں کو خبر نہ ہو، اور میں ماں کی گود میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔